اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیع زیدی آپ سب کو اپنے پروگرام تربیت اولاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر ہی بچوں کی تربیت کے لیے اصلی ترین درسگاہ ہے، اور یہ بات سمجھنا جاننا ایز اے پیرنٹس ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں یا ہم ایز اے پیرنٹس اپنے تمام فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ایک ماں نے انجام دینے ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو ایک باپ کو انجام دینے ہیں، لیکن کچھ فرائض ایسے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جنہیں دونوں نے مل کر انجام دینا ہے۔ انہی فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ کیسے ایک ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھیں۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور میں خوش آمدید کہوں گی تہہ دل سے آج کی مہمان محترمہ فائزہ زیدی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام، خیر؟ الحمدللہ۔ خیر، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک گھر بچوں کے تربیت میں کس انداز سے، یعنی خوشگوار ماحول بچی کی تربیت میں کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو، آپس میں والدین کا اختلاف ہو یا زبان ٹھیک نہ ہو، تو اس کا کتنا اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر، پہلے تو کوئی بھی تلقین کرنے سے پہلے والدین کی خدمت میں، چاہے مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، چاہے والدین دونوں دیکھ رہے ہیں، کہ یہ کریں یا نہ کریں، اس سے پہلی دست بستہ گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو پروردگار نے آپ کو نعمت عظمیٰ عطا کی ہے نا، یہ بچہ معصوم ہوتا ہے، یہ حساس بھی ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ بچہ کمزور ہے، یہ بہت حساس ہے، ایک پھول کی طرح۔ جیسے کسی بھی پھول کو نوچنے کے لیے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے، اور اگر آپ سختی سے اس کو توڑ لیتے ہیں تو اس کی پتیاں جو ہے نا وہ زمین پہ جھڑ جاتی ہیں، اور وہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ بچہ جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ حساس ہے، یہ معصوم ہے۔ جن گھروں میں بچے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ دیکھیے لڑائی جو کہ غصہ جو ہے آدھی دیوانگی ہے، obviously جب دو دیوانے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو گھر کی سچویشن کیا ہوگی؟ ضروری نہیں ہے کہ بات فقط زبان تک محدود رہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ شائستہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اگر بچہ ماں اور باپ کو دیکھے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ طعنہ زنی کر رہے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، یا اگر خدا نخواستہ شوہر بیوی کو مارنے لگے، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے میں دیوانگی میں تو پھر ہم کوئی بیریئر فیل نہیں کر سکتے نا، امیجن نہیں کر سکتے کہ کہاں تک بات جائے گی۔ تو دیکھا یہ گیا ہے، سائنس بھی اس چیز کے اوپر، سائیکالوجسٹ ریسرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسے بچے نہیں جانتے کہ احترام کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جو محترم ترین رشتے خدا نے اس کو دیے تھے نا، جس کے لیے مجلس میں سے بچہ سن کر آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جو ہے وہ شفیق ہے، باپ سایہ ہوتا ہے، سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کا احترام کرو۔ لیکن جب وہ انہی دو محترم رشتوں کو ایک دوسرے کی بے عزتی کرتا ہوا دیکھے گا، تو وہ ہر کسی کے دیکھا گیا سوسائٹی میں ایسے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں، وہی لینگویج استعمال کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ جو وہ گھر میں ماں باپ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان، یہ خطرناک ترین بات یہ ہے خواہر، کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ بچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جب جوان ہو جاتا ہے نا، بچپن تو خوف میں گزر ہی جاتا ہے، اب ماں باپ کے ڈر سے ان کو کچھ نہیں کہتا ہے بچہ، لیکن جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں تو باہر والوں کو تو چھوڑیے، یہ بچے اپنے ماں باپ ہی کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، انہی کا احترام نہیں کرتے۔ اور اب جو ماں باپ ان کو درس دیتے نا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہمارے ساتھ زبان چلا رہے ہو، تو یہی بچہ اسی طرح بد زبانی کر کے برجستہ ماں کو یا باپ کو جواب دیتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، کیونکہ ہم فرام دا فرسٹ ڈے یہی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ماں باپ آئینہ ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر ہی بچہ، سمجھ لیجیے آپ کی پرچھائی بنے گا، یہ جو آپ کی گود میں آنے والا بچہ ہے، آپ کو جو دیکھے گا وہی اس کا اثر اس بچے پہ پڑے گا۔ دوسری بات یہ، پہلا تو یہ ایک ہاربل نقصان، کبھی بھی ماں برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ یا اس کی بیٹی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے،
یا بات سنے بغیر اور بدتمیزی کر کے گھر سے چلا جائے اور خود سر اور بدتمیز ہو جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر انسان الگ فطرت رکھتا ہے نا، سب بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک یہ کیٹیگری ہے جو باغی ہو جاتی ہے، بدتمیز بن جاتی ہے۔ دوسری کیٹیگری جو بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں نا، وہ خوفزدہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے چھوٹی سی بات پر، مثلا ایک بچے نے دیکھا کہ میری ماں نے تو باپ سے صرف پیسے ہی مانگے تھے، لیکن اس کے بعد گھر میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد میرے ابو کو اتنا غصہ آ جاتا تھا کہ وہ گالیاں دیتے تھے یا وہ مارنے لگتے تھے، یا گھر میں ذرا سی بات پہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی تھی۔ اب حالانکہ ماں نے حق مانگا تھا، جو میں نے ابتدا میں کہا، ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ کوئی آرگومنٹ کرے کہ آیا کہ ہم اپنا حق نہ مانگیں، نہیں، حق مانگنا ہے، بات کو طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جہاں پر نتائج بہت برے سمت میں جانے لگے وہاں پہ صبر، ان بچوں کا خیال کر کے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سائنس بھی اس چیز کو امپورٹنس دیتی ہے، اور سائیکالوجسٹ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو اگر ایک دوسرے سے اختلاف ہو، بچوں کے سامنے نہ لڑیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی ضروریات کو، حق کو چھوڑ دیں، کوشش کریں، سینسیبل بنیں، آپ بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیجیں، آپ خود ایک دوسرے جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، روم کو لاک کریں، وہاں پہ جا کے آرگومنٹ کریں، وہ بھی انسانیت کے دائرے میں، صحیح، تمیز کے ساتھ۔ ادروائز اگر بچے نے یہ صورتحال دیکھی ہوگی، حساس بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک خوف دیکھا گیا ہے بچوں میں کہ زندگی میں چونکہ انہوں نے حق مانگنے پر شدید نتائج دیکھے ہوئے تھے نا، اب جب یہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کر دے نا، تو ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مانگ لیا، یہاں میں نے یہ حق بات مثلاً اگر کہہ دی، اور یہاں میں نے کسی کوئی بھی ہو، وہ رشتہ ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، تو پھر ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ لڑائی ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ یہ سامنے والا مجھے نہ مارے، ایسا نہ ہو کہ بات اتنی بڑھ جائے جیسے کہ وہ اپنے بچپن میں دیکھ چکا تھا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسا بچہ پستا ہے، اور جتنا اسلام نے اس کو رائٹ دیا بھی ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز اٹھائے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے اور یہ تو سہنا ہی ہوتا ہے، یہ تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ ایک اتنی ورسٹ سچویشن ہے خیر کہ ایسے بچے کی زندگی بتائیے کیا ہوگی۔ یہ کنفیوزڈ اور خوفزدہ ماں بنے گی۔ یہی انسان جو کنفیوز ہو چکا ہے نا، اس کو یہ اعتماد نہیں ہوتا، اور پھر ایسے بچے جب سوسائٹی میں جاتے ہیں نا، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ وہ خود اعتماد لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ کہ مجھے کسی نے گالی دے دی، مجھے ڈر لگا کہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، لیکن سامنے اس نے تو اس کو گالی بھی نہیں دی تھی، ذرا سی بات کی مزاج کے خلاف، دیکھو اس نے اپنا حق لے لیا۔ مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایسے بچے، صحیح۔ اور اپنے آپ کو اور زیادہ کمتر محسوس کرتے ہیں کہ میں تو شاید اپنا حق بھی لینے کے قابل نہیں ہوں، اور ظلم برداشت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس چیز کو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس سچویشن میں پلنے والے بچے جن کے ماں باپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہر وقت ذرا سی باتوں پہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے بچے پھر اگین دو طرح کے کیٹیگریز میں بٹیں گے۔ یا تو بہت رحم دل ہو جائیں گے اور ایک اپنی زندگی کے لیے ایک فارمولا بنائیں گے کہ جو میرے ساتھ ہوا مجھے کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں گے کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں تھی، فلاں وقت میرے والد نے والدہ سے یہ بات کی، والدہ نے بہت زیادہ ایگریشن دکھایا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو چھوٹی سی بات تھی، یا والدہ کی پوائنٹ صحیح تھا، والد نے بہت اوور ریئیکٹ کیا۔ اور اس کے بعد اپنے اوپر جو گزری ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر تہیا کرتے ہیں، رحم دل ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ مثلاً ایسے خوش نصیب خدا کرے کہ سب رحم دل ہی ہو جائیں تاکہ اوان و انصاران امام زمانہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ مومن تو شقی القلب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ یا پھر یہ بچے شقی ہو جاتے ہیں، صحیح، بہت سخت دل ہو جاتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یعنی کہ اس کو اگر آپ سائیکولوجیکلی اگر کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے اگر آپ ڈسکشن کریں گی تو وہ آپ کو بتائیں گے یقیناً کہ ایک ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے بچوں کی ایک تو وہ کیٹیگری ہے نا جو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اب کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اور جہاں کسی کو ایسے سچویشن میں دیکھیں گے ان کی ہیلپ کرنا چاہیں گے، اندازہ کریں گے کہ کیا گزرتی ہے اس وقت جب کوئی ماں باپ لڑ رہے ہوں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر یہ فیلنگ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو اب جب زندگی میں وہ کسی بھی انسان کو وہ ساری آسائشیں، وہ محبتیں، وہ اپنائیتیں ملتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب مجھے نہیں ملا تو ان کو کیوں ملے،
بالکل حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، بے شک مقابلہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ تک دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں والد نے والدہ کو مارا پیٹا، ان کے بیٹوں کی سائیکی یہ بنی جب ان کی شادیاں ہوئیں کہ یہ تو آبویس سی بات ہے، بیوی کو تو حق ہوتا ہی نہیں کچھ کہنے کا، اور اگر وہ زیادہ کچھ بولے تو شوہر کو تو مارنا ہی چاہیے۔ اس مائنڈ سیٹ سے بڑا ہونے والے بچے نے اپنی بیوی کو مارا ہے، اور یہ کہہ کے مارا ہے، جب آرگیومنٹ کیا جائے تو یہ کہہ کے ڈیفینڈ کیا ہے لٹرلی کہ تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اگر بیوی بدتمیزی کرے جو ان کے حساب سے بدتمیزی ہے تو ظاہر ہے کہ مارا تو جائے گا ہی، اور جب اس سے دلیل مانگی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے والد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔